السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداری، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میسا اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ سر 8 مارچ خواتین کا عالمی دن ہے۔ آج اسلام آباد اور لاہور میں بھی خواتین مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ خواتین مردوں کے برابر حقوق مانگ رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بہت شکریہ سمیر۔ ویسے تو جیسے ماں باپ کا کوئی ایک دن نہیں ہوتا، ہم ایک دن مناتے ہیں، یہ تو صرف احساس دلانے کے لیے ایک دن ہوتا ہے۔ سارے دن خواتین کے ہیں، کون سا ایسا دن ہے جو خواتین کا نہیں ہے؟ لیکن چلے ایک احساس دلانے کے لیے ہم اسپیسیفکلی کوئی ایک دن مخصوص کر دیتے ہیں جی کہ یہ دن فادرز ڈے ہے، یہ مدرز ڈے ہے، یہ محبت کا دن ہے، یہ خواتین کا دن ہے۔ تو 8 مارچ کو عالمی سطح پر خواتین کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں آج کا دن جو ہے خواتین کے نام سے منسوب کر کے منایا جا رہا ہے۔ باقی شہروں کی طرح لاہور اور اسلام آباد میں بھی آج خواتین مارچ ہے۔ لاہور میں جو خواتین ریلی ہوتی ہے، پچھلے سال اس نے فحاشی کے تمام ریکارڈ توڑے تھے۔ جو کتبے تھے خواتین کے ہاتھوں میں، عجیب عجیب ان پہ عبارتیں تھیں جی، اور میں ان کا بھی ذکر کروں گا۔ جماعت اسلامی نے اس ریلی کو دیکھ کے جو پچھلے سال خواتین مارچ ہوا تھا، آج حیا ڈے کے نام سے اسے منانے کا اہتمام کیا ہے، اور لاہور میں ایک حیا ریلی کے نام سے ایک ریلی بھی نکالی ہے جماعت اسلامی۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے یہ خواتین انتہا پہ جا کے جیسے آزادی یہ مانگتی ہیں، اور جو کتبے لگائے ہوئے تھے۔ اب ناز برداریاں ایسا معتبر پروگرام ہے کہ اس میں تو وہ کتبے پڑھے بھی نہیں جا سکتے جو ان کتبوں پہ لکھا تھا جی۔ کل بٹ صاحب ایک ویڈیو دکھا رہے تھے، اور اس ویڈیو میں خاتون کے ہاتھ میں کتبہ تھا، تو وہ دل پشوری کرنے والا کتبہ تھا کہ جو پشاور میں ہوتا ہے خواتین کے ساتھ وہ کیا جائے، مطلب قوم لوط والے ایلیمنٹس سے اس میں۔ تو ایسے جو کتبے ہوتے ہیں جو ان پہ لکھا ہوتا ہے، وہ تو ایسے پروگرامز میں ہم ان کا ذکر بھی نہیں کر سکتے جی۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی خواتین جو ہیں وہ کون سی آزادی چاہتی ہیں۔ میں بالخصوص پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اور تمام اسلامی ممالک میں ان کو کیسی آزادی چاہیے۔ آپ نے کہا کہ وہ برابری کے حقوق مانگ رہی ہیں کہ ہمیں مردوں کے برابر حقوق دیے جائیں۔ سب سے پہلے تو میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، سمیر، حیران کن بات یہ ہے کہ میں اللہ کی قسم ان مردوں میں سے ہوں جو اس کے خلاف ہوں کہ خواتین مردوں کے برابر حقوق مانگتی ہیں۔ کیسے؟ پہلے پوری بات سن لینی ہے یار۔ خواتین مردوں کے برابر کیسے حقوق مانگ سکتی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ خواتین مردوں سے بہتر حقوق اسلام نے دیے ہیں، مردوں سے بہتر۔ یہ میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں جی، اور میں اس میں دلائل دوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری ماں جو ہیں ان کی برابری میں نہیں کر سکتا۔ ایک خاتون ہے نا میری ماں جی، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ میری ماں ایک خاتون تھی نا، کیا میں اپنی ماں کے برابر ہو سکتا ہوں؟ میں ان کے برابر ہو سکتا ہوں؟ آپ اپنی ماں کے برابر ہیں؟ آپ کی جنت، میری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو کیا ہم ماں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ ماں ایک عورت ہے نا۔ تو میں اگر کہوں، میری ماں کہے کہ مجھے ادریس ناز کے برابر حقوق چاہیے، تو بھائی کیسی عجیب سی بات ہے۔ میری ماں جو ہے، میری تو جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے جی، تو جس کے قدموں کے نیچے میری جنت ہے، میں اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ہمیں برابر حقوق چاہیے، ذرا اس پہ پہلے ہم بات کریں گے۔ میں اپنی ماں کے برابر نہیں ہوں، میں لکھ کے دیتا ہوں، آپ بھی اپنی ماں کے برابر نہیں ہیں۔ اور اسلام جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے یہ کلمہ پڑھ رکھا ہے، کوئی بھی اپنی ماں کے برابر نہیں ہے۔ اچھا مجھے بتائیے، سرداران جنت ہیں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، اس میں کوئی شبہ ہے کہ وہ جنتی لوگوں کے سردار ہیں، وہ جنت کے بادشاہ ہیں، وہ جنت کے شہزادے ہیں؟ کیا ان کے اپنی جنت جو ہے وہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قدموں میں نہیں ہے؟ مطلب 2 شہزادے جو جنت کے سردار قرار دیے گئے جی، بھائی ان کی اپنی جنت جو ہے وہ ان کی ماں کے پیروں کے تلے۔ تو کیا مطلب، میں یہ تقابل کرنا نہیں چاہتا، لیکن کیا وہ اپنی ماں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ سیدہ کا جو مقام ہے ماں سوائے پیغمبر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا تھا نا کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے فرمودات موجود ہیں، اپنے فرمان عالیہ موجود ہیں کہ اگر میری والدہ زندہ ہوتی اور میں اللہ کا نبی محمد فرض نماز کی کیفیت میں ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں بتاتا ماں کا احترام کیا ہے۔ ہم یہاں تقابل نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں احترام کچھ اور طریقے سے ہمیں سکھایا گیا ہے، ورنہ یہاں بھی میں وہ پیرامیٹر مقرر کر دیتا جی، لیکن یہاں پہ ہمیں حد ادب ہے۔
سوء ادب ہے یہاں پہ، اس لیے ہم رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال نہیں دے سکتے. میں نے کائنات کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ سرداران جنت کی دے دی ہے. اس سے آگے کیا مثال دوں؟ اس کے آگے تو میرے پر جلتے ہیں، یہاں بھی پر جلتے تھے، لیکن میں نے ایگزامپل دی ہے کہ اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی. جو جنت کے وارث ہیں، جو جنت کے شہزادے ہیں، جو جنت کے سردار ہیں، ان کی اپنی جنت ان کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو اتنی بڑی فضیلت ہے ماں کی. اور اس کے بعد آپ مطلب میری بہن ہے مجھ سے جو بڑی ہیں، میری 3 بہنیں، ہم 3 بھائی تھے، مجھ سے 2 بڑے بھائی، 3 بہنیں بڑی. میں اپنی فیملی میں سب سے چھوٹا تھا. سب سے بڑی بہن اور سب سے بڑے بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے. جی. میری جو مجھ سے بڑی بہن ہے، رب کعبہ کی قسم میں ان کے برابر نہیں ہوں. اور اگر اس پروگرام میں یہ کہہ دوں کہ میں اپنی بہن کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہوں تو یہ درست ہوگا. جی. میں تو اس کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہوں. میری بہن بالکل عالم شباب میں تھی، 28-30 سال کی تھی جب انہیں ڈیورس ہوتی ہے. 3 بچے تھے ان کے. میری بہن نے دوسری شادی نہیں کی صرف اپنے بچوں کے لیے. انہوں نے کہا کہ میں نے اگر دوسری شادی کر لی تو میرے بچوں کو پتہ نہیں، باپ تو چلا گیا، اب پتہ نہیں ماں بھی ملے گی کہ نہیں، لہٰذا میں شادی نہیں کروں گی. اور صرف یہ سیکریفائز نہیں ہے، اس کے بعد سنیے، میری بہن جو بالکل جوان تھی 30 سال کی، انہوں نے شادی نہیں کی. اور اس کے بعد رب کعبہ کی قسم میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر آج میں سر اٹھا کے گلی میں چل لیتا ہوں، محلے میں چل لیتا ہوں، پروگرامز میں چلا جاتا ہوں، ٹی وی چینل میں بیٹھتا ہوں، تو میری بہن کا مجھ پہ احسان ہے. عین عالم شباب میں طلاق یافتہ ہونے والی، اگر وہ چاہتی تو آج میں یوں کر کے گلی سے گزرتا، وہ جہاں چاہتی مجھے سر نگو کر سکتی. اگر اس نے میری عزت کی حفاظت کی ہے، ہم سب بھائیوں کی عزت، میرے باپ کی عزت کی حفاظت کی ہے، میرے خاندان کی عزت کی حفاظت کی، میں اس کے جوتوں کے برابر بھی ہو سکتا ہوں جس نے عین عالم شباب میں اپنی جوانی کو، اپنی عزت کو بچا کے رکھا ہے. ہم اگر معاشرے میں، ہم مرد، آپ کے والد صاحب، جتنے بھی لوگ ہیں، ہم مرد اگر معاشرے میں سر اٹھا کے چلتے ہیں تو اپنی عورتوں کی وجہ سے چلتے ہیں، اپنی بیٹی کی وجہ سے، اپنی بیوی کی وجہ سے، اپنی بہن کی وجہ سے ہم سر اٹھا کے چلتے ہیں. ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جہاں چاہیں ہم سر نگو ہو جائیں، ہماری پگڑیاں لٹک جائیں، ہم لوگوں کے ساتھ آنکھیں نہ ملا سکیں. تو اگر ہماری عزت ہے، ہماری آبرو ہے، تو کن کی وجہ سے؟ ہماری بیٹیوں کی وجہ سے، ہماری بہنوں کی وجہ سے، ہماری بیویوں کی وجہ سے، اور ہماری ماؤں کی وجہ سے. تو میں تو کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں کہوں کہ مجھے عورتوں کے برابر حقوق دیے جائیں، مجھے عورتوں کے برابر درجہ دیا جائے. بھائی عورت کا درجہ تو اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اسلام نے مقرر کر دیا ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نے جتنا درجہ عورت کو دیا ہے، جتنا مقام عورت کو دیا ہے، میرے تو پر چلتے ہیں کہ میں کہوں کو، اور ہمیں مردوں کو عورتوں کے برابر درجہ دیا. عورت کو اللہ نے بہت بڑا درجہ دیا. لیکن جہاں پہ اسلام نے کہہ دیا کہ یہاں مرد کی برتری ہے، وہ کیوں کہا؟ صرف اس لیے کہ عورت گھر سے باہر نہ نکلے. اگر گھر سے باہر نکلے گی اسے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. جی. اس کی عزت آبرو اتنی قیمتی ہے کہ 2 وقت کی روٹی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ کی قسم ان گنت عورتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، صرف 2 وقت کی روٹی کی خاطر اپنے عزت کا کمپرومائز کر لیتی ہیں، سودا کر لیتی ہیں. اس وجہ سے اسلام نے کہا ہے کہ آپ نے گھر میں رہنا ہے. آپ کو مستور کہا گیا، پردے میں چھپی ہوئی کہا گیا. کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ ہم مرد جو ہیں یہ سر نگو نہ ہو جائیں، ہمارے سر نہ جھک جائیں. صرف اس وجہ سے کہا. اللہ رب العزت نے آپ کو عزت دی ہے، آپ کو مقام دی ہے. میں تو مجھے پاکستان کے باقی مردوں کا نہیں پتا، میں اپنی بات کر رہا ہوں. اور بابا میں نے یہ بڑا ذمہ داری کے ساتھ یہ کہا ہے کہ میں تو اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی بیوی، یار اس سے زیادہ کہوں، اس سے زیادہ کیا کہوں؟ جی. میں ان کا تقابل نہیں کر سکتا، میں ان کا مد مقابل نہیں ہو سکتا. اللہ نے ان کو بہت مقام دی ہے، عزت دی ہے. لیکن جہاں اللہ رب العزت عورتوں کو پابند کرتا ہے کہ آپ نے ان پیرامیٹرز میں رہنا ہے، وہ عورت کی عصمت کے لیے ہے، اس کی عزت کے لیے، پورے خاندان کی عزت کے لیے، اور پورے معاشرے کی عزت کے لیے، پوری قوم کی عزت کے لیے، کسی خاندان اور قبیلے کی عزت کے لیے. عورتوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے. لاہور کی سڑکوں پر جو پچھلے سال ہوا اور جو اس سال ہونے جا رہا ہے، ہم چھین کے لیں گے آزادی، اللہ بھی سن لے آزادی، رسول بھی سن لے آزادی. بھائی یہ کیا ہے؟ کون سی آزادی آپ مانگ رہی ہیں؟ یہاں پاکستان میں کون سی آزادی نہیں؟ اور میں نے کہا تھا سمیر صاحب، میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں جس قدر آزادی ہے پوری دنیا کے کسی خطے میں آزادی نہیں ہے. یہاں آپ دودھ میں پانی ملانا تو اب دور کی بات رہ گیا ہے. اب آپ خالص دودھ ڈھونڈ ہی نہیں سکتے، کیمیکل آپ کو مل رہا ہے بازاروں میں. اچھا یہاں پہ آپ سینکڑوں کلو نہیں کہا، سینکڑوں من دودھ پکڑ لے آپ کا کوئی بھی فوڈ اتھارٹی والے، آپ کی انتظامیہ، 20,000 روپیہ وکیل کو دے، صبح ضمانت ہو جاتی ہے. یہاں پہ دنیا کی ہر 2 نمبر چیز بکتی ہے. چائنا میں آپ بیچ کے دکھائیں، وہاں 2 نمبر چیز بیچنے پہ، 2 نمبر سودا سلو بیچنے پہ سزائے موت ہے. گولی مار دیتے ہیں اور لاش تب تک نہیں دیتے جب تک ورثہ گولی کے پیسے پے نہ کرے. ہمارے پاکستان میں ہر طرح کی آزادی ہے. آپ چاہیں آپ جتنا مرضی فراڈ کریں، یہاں لوگ ویزے کے پیسے کھا جاتے ہیں، نوکریوں کے نام پہ لے کر پیسے کھا جاتے ہیں.
یہاں پاکستان کی عدالتیں ایسے مقدمات سے بھری پڑی ہیں کہ میں نے آپ کے پاس امانت رکھوائی تھی مجھے واپس نہیں مل رہی. بھائی جتنی آزادی، اس کو آزادی نہیں کہتے، اس کو گناہ کہتے ہیں، اسے قانون شکنی کہتے ہیں، اسے اخلاق کہتے ہیں، لیکن جس قدر آزادی پاکستان میں ہے، آپ جیسا مرضی آپ گدھے کا گوشت بھیجیں، پاکستان میں آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ آئینے پاکستان کو توڑ کے ایک سائڈ پہ رکھ دیں، عدالت میں بیٹھ کے جیسے مرضی فیصلے دے دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پارلیمان آپ تنخواہ لے رہے ہیں لیکن ایک بھی عوام کا کام نہیں کر رہے، آپ کو کوئی پوچھنے والے نہیں ہیں. اداروں میں سارا دن اے سی کے نیچے بیٹھ کے آپ ہزاروں لاکھ روپے کی سالانہ بجلی اور پیٹرول ضائع کرتے ہیں اور عوام کو کچھ ڈلیور نہیں کر رہے، عوام کے لیے آپ کچھ نہیں کر رہے. بھائی اس سے زیادہ آزادی آپ کو کہاں ملے گی؟ آپ 60 لاکھ روپے تنخواہیں لے رہے ہیں ادارے میں بیٹھ کے. آپ دیکھیے نا سوئی گیس کے جو چیئرمین ہیں ان کی سیلری کتنی ہے، لوگوں کو گیس سرے سے مل ہی نہیں رہی، ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، کوئی پوچھنے والا ہے آپ کس چیز کی 60 لاکھ روپے سیلری لے رہے ہیں؟ تو جتنی آزادی پاکستان میں، دنیا کے کسی کونے میں اتنی آزادی ہے. پھر جو سڑکوں پہ آ کے کہتے ہیں ہم چھین کے لیں گے، آزادی ہے، حق ہمارا آزادی، اللہ بھی سن لے آزادی، رسول بھی سن لے آزادی. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سنانا چاہتے ہیں؟ کیسی آزادی چاہیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول نے جہاں مجھے پابند کیا، خدا کی قسم نہ اللہ کو اس کا فائدہ نہ رسول کو اس کا فائدہ. جہاں مجھے مطلب مجھے کہا گیا کہ دوسرے کا حق نہ کھاؤ، مجھے کہا گیا حرام نہ کھاؤ، مجھے کہا گیا، اس میں مجھے بتائیے کو اللہ کا فائدہ. میں اگر کتے کا گوشت کھانا چاہوں تو اللہ کا اس میں کیا نقصان ہے؟ کتے کم پڑ جائیں گے؟ ذرا غور کیجئے. مجھے اگر کہا گیا ہے کہ نہ کھاؤ، یہ مجھے یہ کہا گیا کہ ذبح کر کے کھاؤ، جھٹکا دے کے نہ کھاؤ، اس کا سارا خون جسم سے نکل لینے دو. ایمانداری سے بتاؤ اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا فائدہ ہے؟ اگر اس کے جسم میں خون رہ جائے جھٹکے کے ساتھ، اگر خون بھی میرے اندر چلا جاتا ہے تو آپ سائنس سے پوچھئے، میڈیکل سائنس سے پوچھئے کہ میرے نقصانات کیا ہیں، مجھے تبھی کیا اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے طبی طور پر. تو اللہ اور اللہ کا رسول تو مجھے ان چیزوں سے منع کر رہا ہے جو میرے لیے نقصان دہ ہیں، جو میرے لیے فائدہ مند ہے. وہ کہتے ہیں یہ کرو. مجھے زنا سے کیوں بچایا جا رہا ہے کہ میرے گھر میں بھی بیٹی ہے، میرے گھر میں بہن ہے، میرے گھر میں بیوی ہے، میری بھی بھانجیاں بھتیجی ہیں، مجھے کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ تو کبھی غور کیجئے گا، یہ جو لوگ سڑکوں پہ آ کے کہتے ہیں نا اللہ بھی سن لے آزادی، رسول بھی سن لے آزادی، کبھی غور کیجئے گا. ایک بات میں آپ کے نازبرداریوں میں پہلے بہت مرتبہ عرض کر چکا ہوں، یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے کہتے ہیں نا اللہ بھی سن لے آزادی، رسول بھی سن لے آزادی، رب کعبہ کی قسم، میرے ماں باپ قربان، سالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں پر، ان کے نالین مبارک پر قربان. ہماری تو اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ پر قربان ہوں، ان کے نوازوں پر قربان ہوں، ان کی آل پر قربان ہوں، ہم تو ان کے جوتوں پر قربان ہو جائیں. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. قیامت والے دن کچھ تو ہم اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں گے کہ یا اللہ تیرے محبوب کے نالین پر قربان ہوئے تھے. اچھا، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے یاد رکھیے گا، پاکستان میں نے اس ناز برداری میں کہا تھا، پوری دنیا میں جو لوگ یہ تحریک چلاتے ہیں، جو یہاں انویسٹ کرتے ہیں، انہوں نے ایک سرچ کی ہے، بہت بڑی ریسرچ ہے ان کی. جی، انہوں نے ریسرچ کی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ کوئی بھی شخص اگر اللہ کی توہین کر لینا تو لوگ ہنس کے ٹال دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ غصہ کرتے ہیں، ناگواری کا اظہار کریں گے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو، اللہ معاف کرے، صرف مثال دینے کے لیے. میں تو محتاج ہوں اپنی سانس جو اندر لے لیا اس کو باہر نکالنے کے لیے اللہ کا. تو اگر میں اللہ کے خلاف یہاں پروگرام کرنا شروع کر دوں، آپ کے سامنے بیٹھ کے کہوں آپ کا اللہ سمیر کیا ہے، آپ کا اللہ تو بالکل عدل نہیں ہے اس کے یہاں، جو امیر ہے اسے امیر تر کیے جا رہا ہے، جو غریب ہے اسے غریب، اللہ عدل نہیں کرتا. یہ اچھا میں اللہ کے خلاف بولنا شروع کر دوں، آپ پہلے تو میری طرف ہنس کے دیکھیں گے اور کہیں گے خدا کا خوف کرو یار، تمہارا دماغ چل گیا، اللہ کی پکڑ سے ڈرو، اللہ کتنا طاقتور ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. تم دوسری تمہیں کوڑ بھی تو ہو سکتا ہے نا، تم ابھی ہارٹ اٹیک سے، برین ہیمریج سے مر سکتے ہو. آپ مجھے یہ کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ اتنا طاقتور، جتنا میرا ایمان اللہ پہ اس سے زیادہ آپ کا ہے. تو آپ کہیں گے کہ یار اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جس کے بارے میں میں یہ بکواس کر رہا ہوں وہ خالق کائنات اتنا طاقتور ہے کہ وہ جب چاہے میں اس کی پکڑ میں آ سکتا ہوں. اگر اس نے مجھے ڈھیل دی ہے تو یہ اس کا کرم ہے. اچھا، آپ اللہ کی توہین برداشت کر لیں، لیکن ابھی میں ایک جملہ بول دوں رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کا رسول کیا ہے، یہ میرے منہ سے نکلنے کی دیری ہے اور میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اسٹوڈیو سے واپس چلے جاؤں. کوئی نمازی نہیں ہوتا کہ وہ نمازی، کوئی نشئی میری جان لے سکتا ہے. وہ بندہ جو کبھی مسجد کے سامنے سے نہیں گزرے وہ کہے گا تم نے میرے رسول کی توہین کی ہے. پوری دنیا نے، بالخصوص جیوز نے اور امریکن کرسچنز نے، انہوں نے پوری ریسرچ کی کہ اسلام ہے کیا. وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حب رسول، صرف یہ اسلام ہے، عشق رسول اسلام ہے. وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ مسلمانوں کے دل سے اگر عشق رسول نکال دیا جائے تو اسلام ختم. اللہ کی توہین کرتے رہے، اسے اسلام ختم نہیں ہوتا. ایک قرآن ہے،
اللہ کا کلام، دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. انہوں نے اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ اگر آپ قرآن و سنت کی توہین کر دیں، یہ پتہ ہے نا آپ کو قرآن کی توہین ہوتی ہے کسی نہ کسی، اور ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے، کہیں اللہ کی توہین بھی، اللہ کا کسی نے پتلا جلا دیا. کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ توہین رسالت کی ہوتی ہے اور قرآن کریم کی توہین کی ہوتی ہے پوری دنیا میں. یہ فلسفہ ہے، ذرا غور کیجئے گا. وہ سمجھتے ہیں پوری ریسرچ اربوں خربوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے دلوں میں سے دو حرمتیں نکال دی جائیں، ایک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت نکال دی جائے اور دوسری قرآن کریم کی حرمت ان کے دلوں سے نکال دیں، قرآن کریم کی محبت ان کے دلوں سے نکال دیں، اسی پہ امپلیمنٹ کرنا نا، قرآن پہ امپلیمنٹ کرنا ہے آپ نے، تو آپ کی دنیا اور آخرت بہتر ہو جانی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دونوں چیزیں ان کی حرمت ان کے دلوں سے، ان کی دونوں کی محبت ان کے دلوں سے ختم کر دی جائے تو اسلام ختم ہے دنیا میں، ورنہ اسلام کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی بے حرمتی کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، توہین رسالت کرتے ہیں. اب جب انہوں نے دیکھا کہ اس کا تو شدید رد عمل آتا ہے، اگر آپ قرآن کریم کی توہین کرتے ہیں تو جو توہین کرنے والا ہوتا ہے وہ دنیا میں سزا اللہ سے بعد میں پاتا ہے. میں نے ان گنت کیسز دیکھے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی توہین کی ہے اور ان کی شکلیں دیکھنے کے قابل نہیں، وہ بندر سور بن گئے ہیں. آج کے دور میں بھی ان گنت مثالیں ہیں. اچھا، پھر کوئی نہ کوئی عاشق رسول تو ہے نا، کوئی نہ کوئی تو نبی کا دیوانہ ہے جو کیفر کردار، اس جہنم حاصل کرتا اس کردار کو. تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے بعد ہماری دنیا تنگ ہو جاتی ہے جب ان کے نبی کی توہین کرتے ہیں یا قرآن کی توہین کرتے ہیں. اللہ بھی دیکھتا ہے نا کہ میرے رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں. اللہ چاہے تو جو توہین کرنے والا اس کی زبان کھینچ لے، وہ بول ہی نہ سکے، لیکن اللہ میرے اور آپ کے ایمان کو چیک کرتا ہے. تو انہوں نے دیکھا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ان کے ساتھ، یہ رسول اللہ کی حرمت پہ کمپرومائز نہیں کرتے، یہ قرآن کریم کی حرمت پہ کمپرومائز نہیں کرتے. اب انہوں نے ایک اور راستہ نکالا ہے قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل سے نکالنے کے لیے. انہوں نے ان احکامات کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے. یہ ہے وہ مارچ. سڑکوں پہ خواتین آتی ہیں، وہ خواتین جن کو موم بتی مافیا یا کچھ بھی کہیں، بے راہ روی کا شکار خواتین، اور جنہوں نے وہ کتبے اٹھائے ہوتے ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ قوم لوط والا فیل کیا جائے. وہ خواتین آتی ہیں جو اسلام کے اشعار کا، اسلام کے وہ جو سنہری قوانین ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، صرف آپ کی ایج کے جو نوجوان ہیں ان کو یہ بتانے کے لیے کہ اس میں زیادہ لذت ہے، اس میں زیادہ ٹیسٹ ہے، صرف اس لیے کہ قرآن کریم سے، احکامات قرآن سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انہیں دور کر دیا جائے. انہیں بتا دیا جائے کہ حرمت رسول کچھ بھی نہیں ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کچھ بھی نہیں ہے. ان سے زیادہ لذت ہے جو ہم کہہ رہی ہیں اس میں، بے راہ روی کا شکار کرنے کے لیے، معاشرے کو ایک اور ٹریک پہ ڈالنے کے لیے. ہم کہتے ہیں نا اللہ سے دعا مانگتے ہیں، پورے کا پورا دین کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ، اور پوری کی پوری سورۃ فاتحہ کی اس کی تعلیمات کیا ہیں؟ ایک آیت میں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے دے. اس سے پچھلی آیات سبا مثانی کی پچھلی آیات اور اگلی آیات تو بھائی اس کی ڈیفینیشن کرتی ہے نا، اس کا سیاق و سباق ہے نا. ایک ہے پورے قرآن کریم کا نچوڑ. میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ ادنا سے طالب اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے. تو وہ آپ کو راستے سے ہٹانا چاہیے. جتنی بھی ریلیز ہو رہی ہے نا، جتنی بھی مارچ ہیں، عورت مارچ، یہ کیا ہے کہ ان کو ڈی ٹریک کرنا ہے، ڈی ریل کرنا ہے ان کو راستے سے. آپ جب ڈسٹرائے ہوتے ہیں، ایک نوجوان ڈسٹرائے ہوتا ہے، پوری کی پوری فیملی ڈسٹرائے ہوتی ہے. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ سمیر جیسے نوجوان جو ہیں ان کو بتایا جائے کہ پیسے بھی اس میں ہے وہ لذتیں، اس میں ہے وہ بار روم، اس میں ہے فلاں چیز، اس میں ہے دنیا کی عیش و عشرت. تو اگر تم اسلام کی طرف جاؤ، اسلام تو تمہیں قید کرتا ہے، وہ بتاتے ہیں یہ اسلام تو تمہیں قید کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ صرف اپنی عورت تک محدود رہنا ہے، باقی سب تمہارے لیے مقدس رشتے ہیں. کوئی بہن ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی ماں ہے، کوئی پھپھو ہے، کوئی ممانی ہے، کچھ نہ کچھ تمہارے لیے تقدس ہے ان میں. تو ایک وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بالکل غلط ہے، تمہارے لیے ساری عورتیں برابر ہیں، جیسے مرضی استعمال کرو. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہومو سیکسولیٹی کی بات ہوتی ہے کہ مرد کے ساتھ کرے، عورت کے ساتھ جائے، کیونکہ آپ کا جسم آپ کی مرضی، آپ جیسے مرضی جائے. یہ جو آپ کا جسم آپ کی مرضی والی بات ہے، جو آپ کو اس سے منع کرتا ہے کہ نہیں آپ کا جسم آپ کی مرضی نہیں ہے، آپ کے بڑے بھائی کی مرضی ہے، آپ کے باپ کی مرضی ہے، آپ کے استاد کی مرضی ہے، آپ کے روحانی باپ کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو منع کرے کہ آپ کا جسم آپ کی مرضی نہیں ہے. آپ کا جسم، آپ کا روحانی باپ ہوں اگر میں، تو میری مرضی کے مطابق چلے گا. کیوں ایسا ہوگا؟ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہیں. ان سے ہٹانے کے لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، کہ میرا جسم ہے نا، میں جیسے مرضی کروں، میں جس کے سامنے مرضی لیٹ جاؤں، جس کے ساتھ مرضی لیٹوں. آپ کون ہوتے مجھے روکنے والے؟ تو اسلام کے جو احکامات ہیں، کیوں کہا گیا کہ جو ادارے کا سربراہ ہے وہ سارے لوگوں کا ذمہ دار ہے، وہ جواب دے ان کا. بھائی آپ کا اس ادارے میں سربراہ ہوں، تو مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ ان سب کے جواب دیں، سب کے جواب دیں.
میرے گھر میں جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں ان کا جسم ان کی مرضی ہے، تو جواب دے میں کیوں؟ اسلام کہتا ہے نہیں، آپ جواب دیں، آپ گھر کے سربراہ ہیں۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیے گا، قرآن کریم کی آیات پڑھیے گا، کیا ادارے کا سربراہ، اگر آپ یہاں نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ تو اس کے جواب دہ ہیں ہی ہیں، میں جواب دیں اس کا قیامت والے دن؟ اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ اتنے لوگ تھے تمہارے پاس، ان کو تم نماز پڑھنے کا کیوں نہیں کہتے تھے، انہیں برائی سے کیوں نہیں روکتے تھے؟ میں جواب دوں، کہاں گئی میرا جسم میری مرضی والی بات؟ میں صرف اپنے بیٹے کو نہیں روک سکتا، آپ کو بھی روکنے کا پابند ہوں۔ اسلام مجھے کہتا ہے کہ میں آپ کو برائی کرتے دیکھوں، اور اسی طرح بے شک میں ادارے کا سربراہ ہوں، لیکن اسلام آپ کو پابند کرتا ہے کہ جہاں میں غلط ہوں آپ میری اصلاح کریں، آپ مجھے روکیں، آپ ٹوکیں، احترام کے دائرے میں رہ کے، اور اگر بات اس سے آگے نکل جائے تو پھر اسلام نے کہا کہ سب سے برا درجہ تو یہ ہے نا کہ دل میں برا کہو، پھر زبان سے روکو۔ اسلام کہتا ہے پھر اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہاتھ سے روکو، یہ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، اسلام آپ کو کہتا ہے پھر اسے ہاتھ سے روکو، یہ ہے اسلام۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ ایک دوسرے سے لاپرواہ ہو جائیں، اسے کہیں کہ چل تیرا جسم تیری مرضی، نہ 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 نہ، پھر معاشرے تشکیل نہیں پائیں گے، پھر برائی کے درجے پہ ہم چلے جائیں گے، پھر سارا معاشرہ جو ہے وہ گناہ آلودہ ہو جائے گا، پھر لتڑ جائیں گے، پھر کوئی عورت اس کا کوئی تقدس نہیں رہے گا، کسی مرد کی حرمت نہیں رہے گی، سب لوگ جانوروں سے بدتر ہو جائیں گے۔ تو خوبصورت معاشرہ کیسے بنتا ہے کہ آپ میں چھوٹی سی برائی میں دیکھوں تو بڑے پیار سے آپ کو کہوں گے اسمیل صاحب آپ میں یہ کمی ہے، اسے دور کیجیے، اور اگر آپ اسی طرح میری برائی دیکھتے ہیں تو آپ مجھے کہیں کہ سر آپ تو بہت بڑے ہیں ہم سے عمر میں، جو بھی آپ کہیں تو سر یہ میں نے چیز دیکھی ہے، اسے اوائڈ کیجیے، اسے اجتناب برتیے، اور اگر اس سے بھی مجھے سمجھ نہیں آتی، میں اس برائی میں لچڑا ہوں، تو پھر اسلام آپ کو اختیار دیتا ہے، آپ کو یہ نہیں کہتا آپ خاموش ہو جائیں۔ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا کیا ہے، کبھی غور کیے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ شباز شریف کے سامنے جا کے جناب اس کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، یہ نہیں ہے۔ آپ اپنی ایڈمنسٹریشن میں جہاں برائی ہو رہی ہے اپنے باس کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ ہے جابر حکمران کے سامنے کھڑے ہو کے کلمہ حق کہنا۔ میں ذمہ داری کے ساتھ انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں۔ تو ہم لوگ کس معاشرے کی سمت میں جا رہے ہیں؟ یہ آج خواتین کا عالمی دن ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ 365 دن خواتین کے ہیں۔ یار میں نے اپنی ماں سے بات شروع کی ہے، اپنی ماں سے، رب کعبہ کی قسم میں اپنی ماں کے پاؤں، تو بہت بڑی عظمت کی بات ہے، میں چوما کرتا تھا ہر روز، اپنی گالوں پہ لگایا کرتا تھا اپنی ماں کے پاؤں، جب تک وہ اس دنیا میں رہی میں چومتا تھا انہیں۔ رب کعبہ کی قسم ماں کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا ہے ماں کے قدموں کی جو خاک تھی میں اس برابر بھی نہیں ہوں، اس لیول کا بھی نہیں ہوں۔ میں ماں سے برابری کروں گا؟ میں کہوں گا کہ میں اپنے ماں کے برابر ہوں یا میں اس سے برتر ہوں؟ یہاں تو برتری کی بات ہو رہی ہے نا کہ مرد اور عورت سے برتر ہے۔ ایمانداری سے بتائیے، آپ کہہ سکتے ہیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنی ماں سے برتر ہوں؟ آپ کی بہن آپ سے چھوٹی ہے، کیا اس سے برتر ہو سکتے ہیں آپ؟ یہ اسلام ہے جس نے ہمیں سکھایا ہے کہ کوئی مرد عورت سے برتر نہیں ہے۔ عورت کی برتری، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں کہ میری جنت میری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، میرے بیٹوں کی جنت ان کی ماؤں کے قدموں، بھائی مجھے یہ بتائیے کہ میں نے اپنے پاس سے بات کی ہے، یہ کون کر کے گیا ہے؟ پوری کائنات کے ہادی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ بتا کے گئے ہیں کہ آپ کی جنت آپ کے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو یہ جو آج چونکہ عورتوں کا دن ہے اس لیے میں ساری انہی کی برتری کی باتیں کر رہا ہوں، مرد کو کہاں کہاں فضیلت دی گئی یہ آج کا موضوع نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے وہ بات کرنے چاہیے ان کے لیے اطمینان خاطر رکھیں، بھائی جب اس کا دن آئے گا میں بولوں گا اس پہ۔ آج عورتوں کی برتری کی دن کی بات ہو رہی ہے تو میں صرف وہی پوائنٹ سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں دوبارہ سے کہتا ہوں، میں اپنی ماں کی برابری نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا۔ مجھے اسلام نے بتا دیا کہ تمہاری جنت تمہارے اعمال ایک طرف، اگر تم ماں کی خدمت نہیں کرتے ہو، اپنی ماں کے قدموں میں جنت تلاش نہیں کرتے ہو تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں جنت نہیں دوں گا۔ اس نے بتایا کہ جنت کے جو شہزادے ہیں، جو جنت کے سردار ہیں، میں نے تو ان کی جنت ان کے ماں کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ اگر حسن اور حسین فاطمہ و زہرا کے نافرمان ہوں تو ان کو جنت نہیں ملے گی، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ تو بابا اسلام تو یہ ہے، اسلام تو آپ کو یہ سکھاتا ہے۔ اسلام نے آپ کو یہ سکھایا کہ آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی بیوی اگر آپ کی عزت اور ناموس کی حفاظت کر رہی ہیں تو آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ انہیں تف بھی کریں۔ میں اپنی بیٹی کو نہیں ڈانٹ سکتا، مجھے منع کرتے ہیں۔ اچھا میں اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی بیٹی کے حقوق پورے کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بڑی مشہور کہ جس نے اپنی 3 بیٹیوں کی بہترین پرورش کر کے ان کا نکاح کیا، ان کی شادی کی، رسول اللہ نے فرمایا قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جنت میں، قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا، دونوں انگلیاں جوڑ کے، یہ والی 2 انگلیاں جوڑ کے رسول اللہ نے بتایا قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ ایک صحابی رسول بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں 2 ہوں
اس کے لیے کیا کہا, جو 2 بیٹیوں کی پرورش کر کے, بہترین پرورش کر کے ان کا نکاح کرے, ان کی شادی کرے, وہ بھی ایسے ہوگا قیامت والے دن. اور ایک میرے جیسا بیٹھا ہوگا جس کی صرف ایک بیٹی تھی, تو وہ تو پریشان ہو گیا کہ یا رسول اللہ جس کی ہو ہی ایک بیٹی. تو رسول اللہ مسکرائے, فرمایا اس کے لیے بھی ایسے ہی ہے. تو ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ اگر ایک بیٹی ہے تمہاری, 10 بیٹی ہیں, جتنی بھی بیٹی ہیں, جتنی زیادہ بیٹیاں اتنی زیادہ رحمتیں. اگر تم لوگ اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کر کے ان کا نکاح کرتے, انہیں بے راہ روی کا شکار نہیں ہونے دیتے, انہیں عورت مارچ کا حصہ نہیں بننے دیتے, وہ وہاں جا کے میرا جسم میری مرضی. اب شرم نہیں آتی آپ کو کہ آپ جیسے نوجوان لڑکے مال روڈ پہ کھڑے ہیں کتبے لے کے, اور ان پر عجیب باتیں, اور وہ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی. میں اگر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ, لڑکے کہہ رہے ہیں, اس کے ساتھ ریلیشن شپ رکھنا چاہتا ہوں, آپ کو کیا اعتراض ہے؟ میرا جسم میری مرضی. تو ذرا غور کیجئے گا کہ اس کی تباہ کاریاں کیا ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے حق حاصل ہیں, یہاں چوروں کو حق حاصل ہیں. آپ جتنی مرضی چوری کر لیں, آپ اربوں روپیہ لوٹ لیں, 50 روپے کے سٹامپ پہ آپ جہاں مرضی چلے جائیں. تو جتنے بھائی حقوق پاکستان میں ہیں, جتنی آزادی پاکستان میں ہے, پوری دنیا میں, پھر سڑکوں پہ آ کے یہ کہنا کہ ہم چھین کے لیں گے, آزادی ہے, حق ہمارا, آزادی, اللہ بھی سن لے آزادی, رسول بھی سن لے آزادی. بھائی آپ کس آزادی, آپ آزادی کی بات نہیں کر رہے, آزادی تو اسلام نے آپ کو دی ہے, آپ بے راہ روی کی بات کر رہے ہیں. پھر آپ اسے بے راہ روی کو آزادی کا نام نہ دیں, آپ بے راہ روی کا شکار ہونے نکلے ہیں. جی, تو میں آج یہی کہنا چاہوں گا, یاد رکھیے گا, اسلام سے زیادہ کوئی مذہب آزادی نہیں دیتا. خواتین, غلاموں کو آزادی دیتا. آج غلاموں کا دن نہیں تھا, کاش غلاموں کا کوئی دن ہو تو میں اس دن بولوں کہ اسلام نے غلاموں کو کیا حقوق دیے. وہ جو جانوروں کے حقوق, ہم تو جنگوں میں, اسلام واحد مذہب ہے, کہتے ہیں نا ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. اسلام کہتا ہے نہیں جائز. آپ نے جنگ کرنی ہے, اسلام نے اس کے پیرامیٹر دیے. اس نے کہا کہ فصلوں کو اجاڑنا نہیں, فصلوں کو برباد نہیں کرنا. اسلام کہتا ہے جو اپنے کواڑ بند کر لے, اپنا دروازہ بند کر لے, اس کی دیوار پھاند کے دروازہ توڑ کے اندر جانا, وہ محفوظ ہے جو اپنے گھر میں چلا جائے. اسلام کہتا ہے کہ ضعیف پر حملہ نہیں کرنا, خواتین پر حملہ نہیں کرنا, بچوں پر حملہ نہیں کرنا, بیماروں پر حملہ نہیں کرنا. اسلام تو ایوری تھنگ از فیئر لو اینڈ وار, اس کی اجازت نہیں دیتا. وہ تو جنگ کے دنوں میں بھی پیرامیٹر مقرر کرتا ہے. وہ اسلام آپ کے حقوق کی حفاظت نہیں کرے گا. سب سے زیادہ جو حفاظت کرتا ہے حقوق کی, وہ مذہب اسلام ہے. اور مجھے فخر ہے کہ میں بے شک ایک گناہ گار بندہ ہوں. میں اس اسلام کے اصولوں, جو ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. میرے اعمال میں کوتاہی ہو سکتی ہے, میرے اعتقاد میں, میرے اعمال میں کوتاہی ہے, میرے ایمان میں کوئی کوتاہی نہیں ہے. میں کامل ایمان رکھتا ہوں. میرا یقین ہے کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمودات ارشاد فرمائے ہیں وہ میری بھلائی کے لیے, جو پابندیاں مجھ پہ لگائی ہیں. اس لیے یا رسول اللہ, آج کے دن میں سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میرا جسم میری مرضی نہیں ہے. جسم بھی آپ کا ہے, مرضی بھی آپ کی چلے گی. میرے اللہ نے مجھے جسم دیا ہے, جو احکامات اس نے مجھ پہ لاگو کیے ہیں, اگر ان میں کوتاہی ہوتی ہے تو میں اللہ سے یہاں بیٹھ کے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب بولے, میں یہاں استغفار کرتا ہوں, سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں میں ایک گناہ گار آدمی ہوں. یا اللہ مجھے معاف کر, لیکن جسم بھی تیرا ہے, مرضی بھی تیری چلے گی, میری کوئی مرضی نہیں ہے. جی سر, بہت شکریہ. اپنے میزبان سے میرے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.